اور اس کے بعد خدا نے سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں، نہ کہ ستاروں پر اور مارس پر اور وہ مرکری پر اور سورج اور چاند اور ستاروں پر آپ جا کے کمندے ڈالتے پھرے، خدا نے یہ نہیں کہا۔ خدا نے کہا کہ جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو، اور مچھلیوں، ہوا کے پرندوں وغیرہ کو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوگا۔ خدا نے نہیں کہا تھا کہ جا کے بکریوں کو کھاؤ، بیلوں کو کھاؤ، یا مچھلیوں کو کھاؤ یا گوشت کھاؤ۔ خدا نے گوشت نہیں دیا تھا۔ یہ کئی لوگوں کے لیے بہت حیران کن بات ہوگی، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ خدا نے ان کو اس لیے کہا تھا کہ صرف سبزیاں کھائیں تاکہ ان کی عمریں لمبی ہوں، لیکن لوگ سمجھ نہیں رہے، وہ لذت کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ گوشت اور شراب انسان کو کی ہوس کو زیادہ کرتی ہے، یہ خراب چیز ہے انسان کے لیے، بندے سے بڑھاوا بنا دیتی ہے انسان کو یہ دو چیزیں اگر کٹھی کھائی جائے۔ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے، ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، یعنی جتنے بیل تھے، گھوڑے تھے، شیر تھے، ہاتھی، جو بھی دنیا کے جانور تھے ان کو صرف گھاس اور جڑی بوٹیاں دی گئی، چاہے وہ سبزیاں بھی کھا لیں، لیکن گوشت کا آرڈر نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن جب انسان نے گناہ کیا، جب ہابل نے بکریوں کو ذبح کیا، جب خدا کے پاس وہ اس کی چربی لے کر آیا، تو کیا خیال ہے کہ اس نے گوشت پھینک دیا گیا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ضرور کھایا ہوگا، حالانکہ خدا نے منع کیا تھا کہ صرف آپ یہ چیزیں کھا سکتے ہیں۔ گناہ تو انٹر ہو چکا تھا پہلے ہی، حکم عدولی، خدا نے جو کہا تھا اس پر عمل نہیں کیا گیا، اور پھر پہلا قتل ہوا کیونکہ شیطان ان کے اندر، وائرس ان کے اندر گھس گیا تھا، ان کی فائل کرپٹ ہو چکی تھی، تو اس نے قائن نے اپنے بھائی کو ہابل کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ ابلیس کے بارے میں خداوند یسوع نے یوحنا 8 باب اس کی 44 آیت میں فرمایا کہ وہ خونی ہے، چور ہے، جھوٹ ہے، ڈیسیور ہے، ڈسٹرائر ہے، تباہ کرنے والا ہے، اپلیون ہے، ابدون ہے، یعنی خداوند نے سب چیزیں بتا دی ہیں۔ تو گناہ دنیا میں آ چکا تھا، اس کے اوپر پھر یہ ہوا کہ ابلیس نے جو کہ گرایا ہوا فرشتہ تھا، کروبی تھا، ممسوح کروبی تھا، خدا کے ساتھ بہشت میں رہتا تھا، خدا کے بالکل قریب تھا، وہ سایہ افغن کروبی تھا، اور وہ کہتا تھا کہ خدا کو تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، تخت پر ان کو کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ خدا کو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، فرشتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بنا لو، میں بادشاہ بن جاتا ہوں، میں بیٹھ جاتا ہوں تخت پر۔ اس لیے خداوند نے اس کو آسمان سے نیچے گرا دیا، اور باقی اس نے کچھ اور بھی کام کیے جو برے ہیں، اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے۔ ہاں کبھی خدا نے چاہا تو وہ باتیں بھی آپ کو بتائی جائیں گی کہ وہ کیا کرتا تھا آسمان پر۔ تو خدا نے اسے نکمی شاخ کی طرح آسمان سے نیچے زمین میں پھینک دیا، تو وہ باغ عدن میں وہ بھی آ گیا تھا۔ تو اس نے پھر سانپ کے اندر ہو کر، تو سانپ کے ہاتھ پیر تھے پہلے،
یہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ پھر خدا نے سانپ کو کہا تھا کہ اب سے تو پیٹ کے بل چلے گا، کیوں پہلے پیٹ کے بل نہیں چلتا تھا، خدا نے کہا کہ اب سے تو پیٹ کے بل چلے، کیونکہ اس کے ہاتھ پر کاٹ دیے گئے تھے۔ اور کیوں کاٹے تھے یہ ایک پھر نیا مضمون ہے، نئی سٹوری ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ تو خدا کا رابطہ انسان سے منقطع بالکل ہی کر دیا گیا۔ پہلے تو خدا نے آواز دی تھی، گناہ ہونے کے باوجود خدا نے کہا تھا کہ اے آدم تو کہاں ہے، اور پھر خدا نے کیا کیا کہ فائر وال آپ لگاتے ہیں نا اپنے کمپیوٹر پر، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پاس ایک پروگرام ہے جو وائرس کا ہوتا ہے، جو فائر وال ہوتی ہے، تو خدا نے وہ فائر جو وال ہے وہ لگا دی تھی، اور اس کو اندر گھسنے کی اجازت نہیں تھی۔ خدا کے ساتھ انٹرنیٹ بحال کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی، اسے باہر کر دیا گیا، انٹرنیٹ سے محروم کر دیا گیا آدم اور حوا کو، اور وہ نکال دیے گئے جنت سے، یا جسے بہشت کہتے ہیں یا باغ عدن کہتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کو معلوم نہیں تھا کہ آدم اور حوا کیا کریں گے۔ خدا کے پاس ایک سسٹم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جب ویڈیو ٹیپ ہوتی ہے، اب تو ویڈیو ٹیپ بھی نہیں رہی، وہ تو بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک ریمائنڈر بھی آپ کے پاس ہوتا ہے، ایک بٹن بھی ہوتا ہے جو ریوائنڈ کا ہوتا ہے یا فارورڈ کا ہوتا ہے۔ آپ ٹیپ کو فارورڈ کر کے سب چیزیں دیکھ کے تو پھر ریوائنڈ کر کے تمام ویڈیو ریوائنڈ کر کے پلے پر لگاتے ہو تو پھر سے مووی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ کے پاس وہ سسٹم ہے۔ اگر وہ سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ویڈیو کے اندر کیا ہے۔ خدا کے پاس مستقبل کا بھی سسٹم ہے، ماضی کا بھی ہے، حال کا بھی ہے، اسی لیے اسے خدا کہتے ہیں۔ اسی لیے خدا یسایہ 41 باب میں بھی کہتا ہے، اور بھی کئی چیپٹرز ہیں یسایہ میں جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر تم الہ ہو تو بتاؤ کہ آگے کو کیا ہوگا اور پہلے کیا ہوا تھا، تو ہم مان لیں گے کہ تم الہ ہو۔ کہتا تم کچھ تو بولو کہ پہلے کیا ہوا تھا، لیکن وہ نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ خدا نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جو زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے، اور مقدس بائبل بتاتی ہے، صرف مقدس بائبل پوری دنیا میں جتنی کتابیں ہیں اس میں صرف مقدس بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے کیسے آسمان اور زمین کو بنایا تھا، اس نے کیسے فرمامنٹ بنائی، کیسے اس نے ایک برف کی تہ لگا کے پورے آسمان کو گلوب کی طرح زمین کو ڈھانک لیا۔ کسی کتاب میں یہ ذکر نہیں ہے، کیونکہ خدا کو پتا ہے اس نے کیسے زمین اور آسمان کو بنایا، اور اس نے کیسے زمین کو پریزرو کیا ہے، کس طرح اس کو مشکل مصیبتوں سے بچانے کے لیے، تاکہ جو ہوا ہے وہ باہر نہ نکل جائے، ساری ہوا ہی باہر ہی نکل جائے۔ خدا نے اوپننگ بنائی ہے ہوا کی، مقدس کلام میں لکھا ہوا ہے 4 ہوائیں ہیں جو چاروں کونوں پر سے چلتی ہے۔ خدا نے جیسے اوپننگز ہوتی ہیں زمین کی یا فرمامنٹ کی یا جو بھی سمجھ لیں، وہاں سے ہوا آتی ہے، وہ چکر کھا کے پھر جنوب کی طرف آتی ہے، کوئی پش کرنے والا ہے۔ اگر کوئی پش کرنے والا نہیں ہے، یا خدا نے ایک سسٹم سیٹ کیا ہے کہ ایک جگہ سورج گرم ہوا کرتا ہے تو ٹھنڈی ہوا وہاں چلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ گرم ہو کے ہوا دور جاتی ہے اور ٹھنڈی اس کی جگہ آتی ہے۔ تو اس طرح خدا نے سسٹم کریٹ کیا ہے، وہ صرف مقدس بائبل میں اس کے بارے میں لکھا ہے، باقی کسی جگہ میں نے نہ دیکھا ہے اور نہ پڑھا اور نہ کسی نے ابھی تک بتایا۔ اس کے بعد خدا نے آدم اور حوا کو باغ سے باہر کر دیا اور کنیکشن ٹوٹ گیا، خدا کے ساتھ رفاقت ان کی ختم ہو گئی۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ویڈیو ٹیپ کو
فارورڈ کر کے سب دیکھ کے پھر پلے پر ریوائنڈ کر کے پلے کر لیں تو آپ کو پتہ کہ آگے کیا ہونا۔ اسی طرح خدا کو جب اس نے زمین اور آسمان بنانا تھا اس وقت اس کو پتہ تھا کہ میں کن کے لیے بنا رہا ہوں اور وہ آگے جا کے کیا کریں گے۔ بالکل 100%، 110% میرا ایمان ہے کہ خداوند نے اسے پتہ تھا، اور مقدس بائبل میں سے پروو بھی کیا جا سکتا ہے۔ مختلف کلام کے حصوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یسایہ تو بھی آیا ہی نہیں تھا، یعنی کہ جو پہلے تھا، لیکن ہیکل تو ٹوٹی بھی نہیں تھی۔ یسایہ کے بہت بعد میں آ کے تو ہیکل ٹوٹا۔ یسایہ نے وہیں کہہ دیا تھا کہ خدا کی ہیکل ٹوٹے گی اور پھر بنے گی، اور یرمیہ نے کہہ دیا تھا کہ 70 سال کے بعد پھر بنے گی، حالانکہ بنی ہی نہیں تھی۔ خدا کو پہلے سے پتہ ہے، اور آپ کو کلام دیا جائے گا جس میں بتایا جائے گا کہ واقعہ ہیکل سلیمانی جو ٹوٹ گئی تھی نبوکدنضر کے زمانے میں، تو اس کے 70 سال کے بعد زربابل اور عزرا قائم تھا، انہوں نے ہیکل پورے 70 سال کے بعد بنائی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا ہر چیز کو جاننے والا ہے، لیکن ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے جو پڑھتے اور اس پر غور کرتے ہیں اور جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ خدا نے پہلے کیا کہا تھا، اب دیکھیں وہ پورا بھی ہوا ہے یا نہیں، پھر آپ کا ایمان بڑھے گا۔ ورنہ اگر آپ جستجو کرنے والے نہیں ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ خدا نے کیا کہا تھا اور کیسے پورا ہوا۔ خدا نے چاہا تو آپ کو بتایا جائے گا پروفیسیز کے بارے میں، جب وقت آئے گا کہ کیسے ایک پروفیسی کی گئی تھی اور پھر اس کے بعد وہ پوری ہوئی ہے، حرف بحرف پوری ہوئی ہے۔ آپ کا ایمان بوسٹ کرے گا جب آپ وہ پڑھیں گے، کیونکہ اگر استاد نہیں ہے کلیسیا میں، اگر استاد نہیں ہے بتانے والا، خدا کی طرف سے بھیجا جانا ہونا چاہیے۔ خود استاد بنے گا تو مار کھائے گا، کیونکہ استادوں سے بہت سخت حساب لیا جائے گا، اور استاد کو پہچاننا آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ خدا کہتا میں اکیلا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا تو تمہیں نجات ملے گی۔ تو اگر کوئی پادری آ کے کہہ جی 3 شخصوں کے نام سے آپ بپتسمہ لے، یا آپ کو خدا 3 ہے، تو آپ کیسے مان لیں گے کہ یہ خدا کو جانتا ہے؟ خدا کہتا میں اکیلا ہوں۔ تو اس طرح کئی چیزیں آپ پرکھ سکتے ہیں ہر ایک خدا کے خادم کو بھی، کیونکہ اصلی تعلیم جو رسولوں کی ہے وہ یہی ہے کہ سن اے اسرائیل، ہمارا خداوند ایک ہی خدا ہے۔